ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سامعین کرام، ایک مسلمان کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا خالق ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان و زمین کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے. یہ بات متعین ہے اور یہ اسلام کے عقیدے کا ایک اہم رکن ہے. اس بات کا اقرار غیر مسلمین حضرات بھی کرتے ہیں. چنانچہ مشرکین عرب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان سے یہ بات معلوم کریں گے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ اللہ. بلکہ ان کی پیدائش کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اگر آپ ان مشرکوں سے یہ بات پوچھیں، یہ سوال کریں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے. تو یہ بات متعین ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی بات متعین ہو جاتی کہ جو بنانے والا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا جاننے والا نہیں ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں آپ کے گھر میں کون سا سامان کس جگہ پر رکھا ہوا ہے، یہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا نہیں جانتا. الماری کے کس خانے میں آپ نے کون سا کاغذ یا کون سی چابی رکھی ہوئی ہے، یہ آپ سے زیادہ کوئی دوسرا بہتر نہیں جانتا، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے. تو آسمان و زمین اس دنیا کی ملکیت، اس دنیا کا خالق اللہ رب العالمین ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے تعلق سے کیا فیصلہ کیا ہے اور آخرت کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا فیصلہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ دنیا محض کھیل کود کی زندگی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے دوسرے ٹکڑے میں کیا ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اخروی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ اسے لوگ جانتے. اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، کھیل کود ہے. اصل زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی ہے.
آخرت کی زندگی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جبکہ ہم اس فیصلے سے کوتاہ ہیں، غافل ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیاوی معاملات میں ہم کس قدر فیصلوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ کسی کو نوکری پہ جانا ہو، کہیں کام کے لیے اگر اس نے درخواست ڈالی ہو تو وہ بتا دیتے بھائی آپ کو فلاں فلاں کام کرنا ہے، یہ ہم آپ کو سہولیات دیں گے، مہینے کے آخر میں آپ کو اتنی تنخواہ دی جائے گی اور سال کے اتنے دن آپ کی چھٹی کے متعین ہے۔ انسان اس پر آمنا صدقنا قلم نکال کر کے اس پر دستخط کر دیتا ہے کہ بات متعین ہو گئی ہے۔ یہ دنیاوی فیصلے ہیں، جبکہ وہ انسان اپنے فیصلے سے مکر سکتا ہے۔ کمپنی کے اصول اور قوانین بدل سکتے ہیں، کمپنی ڈوب سکتی ہے، اس کے باوجود انسان اس قدر اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ دنیاوی فیصلے اور جو اصل فیصلے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح کر دیا ہے، اس کے تعلق سے انسان غافل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے قید خانہ ہے، جیل کی طرح ہے، وجنت الکافر، جنت کے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ محدثین یا علماء کرام جب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کا دو معنی نکل سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے ایک قیدی یا ایک جیل میں بند انسان جلد بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہی حال ایک مومن بندے کا ہے۔ وہ دنیا سے جلد بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی برائیوں سے، دنیا کے آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ موت کی تمنا نہیں کرتا ہے، موت کی دعا نہیں مانگتا ہے، لیکن دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی آزمائش سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اخروی زندگی کے لیے نکلنے کی تیاری میں رہتا ہے۔ دوسرا معنی کہ جس طرح سے جیل میں انسان آزاد نہیں رہتا ہے، وہ مقید رہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز کا وقت متعین ہے۔ جیل میں اس کا الگ ڈریس رہتا ہے، سونے کا وقت رہتا ہے، کھانے کا وقت رہتا ہے، پینے کا وقت رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن بندے کی زندگی اس دنیا میں اسی طرح ہے، وہ آزاد نہیں ہے، اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یا اسلام نے اس کے لیے حدود اور ضوابط، اصول اور ضابطے بنائے ہیں جن کی پابندی کرنا اس انسان کے لیے ضروری ہے۔ کب آپ کو سو کر اٹھنا، سو کر اٹھ کر کون سا کام کرنا ہے، کون سی نماز کس طرح پڑھنی ہے، گھر میں کس طرح داخل ہونا، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے جاگنے سونے ہر چیز کا طور طریقہ اسلام میں موجود ہے۔ اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ ایسا گزارنا شروع کر دے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، جب دل کیا سو دیا، جب دل کرا نماز پڑھے، جب دل کرے چھوڑ دے، نہیں، آزاد نہیں ہے، اسلام کے قوانین کا پابند ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ اخروی زندگی خیر اور بہتر ہے، باقی ہے۔ آپ اندازہ کریں، ابھی کہیں بارات میں جانے کا موقع مل جائے، اس کے لیے انسان تن من دھن کی بازی لگا دے گا، بارات جانا ہے، نہیں موسم کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کر سکتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، کوئی بات نہیں ہے، دوری بہت زیادہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم کو بارات جانا ہے۔ ایک فالتو کی چیز یا ایک طرح گمراہی کی چیز جس کو شیطان نے مزین کر دیا ہے، شیطان نے تو وعدہ کیا تھا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ کہ باطل کو مزین کر کے پیش کرے گا، اس کے باوجود انسان اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر کے اس باطل چیز کے لیے اس کے پاس وقت ہے، محنت ہے، سب کچھ ہے، اور وہیں دوسری جگہ اگر کہیں جنازے میں جانے کا موقع مل جائے، وقت نہیں ہے، بہت دوری ہے، ارے پیٹرول آج کل بہت مہنگا ہو گیا، کون اتنے دور جائے جنازے میں، بہت تیز دھوپ ہے، سارے بہانے دنیا کے اس وقت آپ کو یاد آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ، یہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا داری کا کوئی معاملہ ہے، دنیا داری کی کوئی چیز ہے، باطل کی چیز ہے، گمراہی کی چیز ہے، اس میں ہمارے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور دین کا معاملہ اگر آ جاتا ہے وہاں پہ ہم دب جاتے ہیں۔ تو گویا بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، باقی نہیں ہے، اور اخروی زندگی بہتر ہے، خیر ہے، باقی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، ایک پل کے لیے بھی وہ دور نہیں کیے جائیں گے۔ عقل مند، کامیاب، ہوشیار انسان وہ ہے جو اخروی زندگی کو اپنی اس دنیا کی زندگی پر ترجیح دے، جو اپنی محنت، اپنا سب کچھ آخرت کی زندگی کے لیے تیار رکھے۔ آپ اندازہ کریں، گاؤں کے رہنے والے افراد، گاؤں سے باہر شہر
دیس پردیس میں رہنے والوں کا آپ حال دیکھیں تو آپ اندازہ کریں کہ کس تکلیف سے، کس پریشانی سے وہ اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ معمولی سے کھانے پہ اکتفا کر لیتے ہیں، تنگ کمرے میں اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں، گھر پہ جائیں گے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ موج مستی کی زندگی گزاریں گے، بہت اچھی چیز ہے، اللہ کامیابی دے، برکت دے، لیکن اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے آپ نے کتنی تیاری کی؟ پیسہ 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 ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، آپ نے پیسے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر لیا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے آپ کی کتنی تیاری رہی؟ پتہ چلتا ہے انسان بچپن سے لے کر پیسہ پیسہ، بس پیسے کا حریص بنا رہتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی اس کو، پیسہ اکٹھا کرنا مقصد رہتا ہے اور اکٹھا کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے، ایک دن ملک الموت آتا ہے، اس کی روح قبض کر لیتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نہ وہ پیسے اس کے ساتھ جاتے ہیں، نہ وہ تجوریاں، نہ اس کی پراپرٹی، نہ بنگلہ، نہ اور کچھ، اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں نہیں جاتی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، اور وہ عمل کے معاملے میں کوتاہ، بددین، کیا لے کر کے گیا آخرت کی زندگی میں؟ دنیا اس نے بنا لی، کون سی بڑی بات ہے، لیکن آخرت کے لیے، آخرت میں وہ فقیر بن کے گیا، آخرت کے لیے اس کے پاس کیا توشہ رہا، کیا عمل رہا، کیا منہ دکھائے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں ہماری تربیت میں کتنی بڑی کمی ہے۔ ایک بچے سے اگر 10 روپے کا نوٹ غائب ہو جائے پھر اس کی خیر نہیں، ایسا لگتا ہے کہ کتنا بڑا جرم اس نے کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ سب کچھ اس کو پڑ جائے گی۔ اور وہیں دین کے معاملے میں اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی، کوئی کمی نظر آتی ہے، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا سیکھ لے گا۔ بچیاں بے پردہ ہیں، کوئی بات نہیں، بچی بڑی ہو جائے گی سیکھ لے گی، بعد میں اس کے اندر دینی ماحول پیدا ہو جائے گا، دینی شعور آ جائے گا۔ یاد رکھیے تربیت کا معاملہ، دینداری کا معاملہ یہ ایک بٹن نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بڑا ہو جائے اور ہم بٹن دبا دیں اور بچہ دیندار ہو جائے گا یا تربیت یافتہ ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے بچپن سے آپ کو اس کی تربیت، اس کی تعلیم پر دھیان دینا ضروری ہے۔ سامعین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کے مقابل میں اس دنیا کی حیثیت کو کیا دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر معمولی سا پروانہ اڑنے والا ایک کیڑا جسے کہیں آپ، اس کے ایک پنکھ کے برابر یا اس کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی، ما سقى كافرا منها شربة ماء، تو اللہ رب العالمین ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا۔ یہاں آپ اندازہ کریں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام على حصیر فقام وقد اثر في جسده فقال ابن مسعود یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لك ونعمل فقال مالی والدنیا وما انا والدنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جب اٹھے تو ان کے پیٹھ پہ نشان پڑ گئے تھے چٹائی کے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں حکم دیا ہوتا، آپ ہمیں بتائے ہوتے، ہم آپ کے لیے نرم گدا کا انتظام کر دیے ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا سروکار، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، وما انا والدنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، میری مثال اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے، اس سوار کی طرح ہے جو کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک پیڑ یا ایک درخت پڑا جس کے نیچے وہ سایہ حاصل کیا اور اسے چھوڑ کر کے آگے گزر گیا۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا ایک انسان کے لیے گزرگاہ ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ آپ لاکھ پیسے اکٹھا کر لیں، لاکھ پراپرٹیاں آپ کی ہو جائے، لیکن موت آپ کو آنی ہے اور وہ سب آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا آپ کے پاس پراپرٹی ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ یہاں پہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہیں، وہ سب آپ کو چھوڑ کر کے جانا ہے، بیوی بچے مال دولت سب کچھ آپ کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور اس کے تعلق سے قیامت کے دن آپ کو جواب بھی دینا ہے، یہ پیسے آپ کے کہاں سے آئے اور آپ نے کہاں پہ خرچ کیا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا تھا، آپ نے اولاد کی کتنی تربیت کی، وہی اولاد جن کے پیار میں، جن کی محبت میں آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے دین کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن یہی اولاد اللہ رب العالمین سے آپ کی شکایت کرے گی کہ اے رب العالمین یہ میرا باپ ہے، دیندار تھا، عمل کرتا تھا، نمازوں کا پابند تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے بتایا نہیں کہ مسجد بھی جانا چاہیے، کبھی اس نے مجھے بتایا نہیں کہ حلال حرام کی تمیز کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا حشر ہوگا؟
آپ اسی کے لیے سب کچھ کر رہے تھے دنیا میں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، قیامت کے دن وہی آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہی بیوی نہیں، ہم نہیں سمجھائیں گے۔ بیوی کو کچھ سمجھاؤ ناراض ہو جاتی ہے، مائکے چلے جاتی ہے، ڈانٹتی ہے مجھے۔ بیوی سے اتنی محبت آپ دنیا میں کر رہے ہیں، وہی قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گی کہ اے اللہ، یہ میرا شوہر ہے، میرا خاوند ہے، یہ تو دیندار تھا، عمل کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، مجھے اس نے کبھی نہیں بتایا کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، یا دیگر اسلامی جو احکام ہیں، پردہ کا معاملہ اور دیگر چیزوں میں اس نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ اولاد آپ کی کمائی کے حساب سے غلط کمائی کر رہی ہے، وہی قیامت کے دن آپ کی شکایت کرے گی کہ اللہ، اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ حلال حرام کی بھی کمائی ہوتی ہے، حلال کی کمائی کرنی چاہیے، حلال کی کمائی خیر و برکت کا ذریعہ، یہ باپ ہے میرا، اس نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ تو لہذا انسان اس بات کا پابند رہے کہ خود نیک بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ لے آئیں، دنیا کی جتنی گاڑیاں، پراپرٹیاں، مالداریاں، سب کچھ کسی کام کی نہیں، آپ کے نماز فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو معیار بنایا ہے، وہ عمل کو، صالحیت کو، مالداری کو نہیں، بڑائی کو نہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ارشاد فرماتے ہیں، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کے بہترین ساز و سامان میں فائدہ اٹھانے کی چیز، دنیا میں سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ نیک عورت ہے، المرأة الصالحہ، نیک عورت کہا، یہ نہیں کہا مالدار عورت جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ سب سے زیادہ کامیاب یا وہ سب سے اچھا، نہیں، نیک عورت، المرأة الصالحہ، نیک عمل، نیکی کو، صالحیت کو یہاں پہ معیار بنایا، خوبصورتی کو، مال و دولت کو معیار نہیں بنایا ہے۔ ایک انسان کو اگر اچھی یا نیک بیوی مل جائے، اس نے بہت بڑی نعمت پالی ہے، وہ خود نیک رہے گی، آپ کو نیک عمل کی طرف تلقین کرے گی، بچوں کی نیکی کی یا بچوں کی اچھی اسلامی تربیت کرے گی، یہ اس کا فائدہ، ایک اچھی نسل تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو دنیا میں کس لیے پیدا کیا یا کس لیے بھیجا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جائیں اپنی من چاہی زندگی گزاریں، جا کر کے پیسے اکٹھا کریں، نہیں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری روزی کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیں روزی دیتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، اولاد، یہ دنیاوی زیب و زینت، دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں۔ میرے اتنے کروڑ کے بزنس ہیں، یہاں سے لے کر کے تحت نگاہ میری کھیتیاں ہیں، ہمارے اتنے صوبے میں دکانیں ہیں، اتنی آمدنی لاکھوں کی مہینے کی، یہ سب کیا چیز ہے؟ دنیاوی چیزیں ہیں۔ ہمارے اتنے بیٹے ہیں، فلاں بیٹا فلاں پوسٹ پہ ہے، فلاں بیٹی کے پاس فلاں ڈگری ہے، فلاں بیٹی کی آمدنی اتنی لاکھ، اتنی کروڑ ہے، یہ سب کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، اولاد، یہ دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی چیز نیکی کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے کیا چیز ہے؟ آپ کا عمل صالح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن کس کا فضل و کرم ہے؟ آپ اپنی محنت سے کمائیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ بھائی جب سب کچھ یہ دنیا کی حیثیت ہے، پیسے کا معاملہ یہ ہے، اولاد کا معاملہ یہ ہے، تو انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان اگر دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑ جاتی ہے، بہت سی ضروریات، لوازمات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں آیا تو بیمار بھی ہوگا، اسے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں آیا ہے اسے پیسوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ پیٹ پال سکے، کھا سکے۔ لیکن ایک انسان کی آزمائش اسی میں ہوتی ہے کہ کیا وہ دنیا میں جا کر روزی روٹی کے چکر میں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے یا نہیں، اللہ رب العالمین کے احکام یا دین اسلام کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے یا نہیں۔ انسان خود اپنے نفس کا محاسبہ کرے،
وہ خود دیکھے کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے، دنیا داری کتنی ہے۔ انسان خود صبح سو کر کے اٹھنے کے بعد سے لے کر کے سونے تک اپنے نفس کا خود جائزہ لے کہ اس کے اندر بھاگ دوڑ دنیا کے لیے کتنی ہے اور دین کے لیے کتنی ہے۔ آپ اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، کوئی دوسرا آ کر کے آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں۔ خود انسان اپنے اندر جھانک کر کے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اگر اس کے اندر دینداری ہے تب تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ مزید دینداری رہے اور ثابت قدمی کی دعا کرے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرے، اور اگر اس کا پلڑا دنیا داری کا بھاری ہے پھر اپنے عمل پہ غور کرے اور دینداری کی طرف اپنا رجحان بڑھائے۔ آپ دیکھیں جب مختلف نصوص کتاب و سنت کی احادیث، کتاب و سنت میں جو نصوص وارد ہیں اس تعلق سے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ مختلف آیات، مختلف حدیثیں یہ ملیں گی جس میں یہ بتایا گیا کہ عبادات رزق میں خیر اور برکت کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ شیطان کہتا ہے کہ عبادت کی وجہ سے انسان کی روزی روٹی میں کمی آتی ہے۔ ارے اذان کا وقت ہو گیا، آپ دکان بند کر دیں گے، اتنے کا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ ایک دن میں 5 بار دکان بند کریں گے، دن کا اتنا، ہفتے کا اتنا، مہینے کا اتنا، سال کا اتنے لاکھ کا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دیا کہ عبادات کی وجہ سے انسان کی روزی روٹی میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر اسے تم جانتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو، عبادت انجام دے دو، اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کی روزی روٹی تلاش میں لگ جائیے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں عبادت کو اللہ رب العالمین نے مقدم کیا اور اس کے ساتھ رزق کو بھی جوڑ دیا۔ اسی طرح دوسرے جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو اور اس پر صبر کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی روزی نہیں چاہتے، کوئی رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام متقین کے لیے ہے، اچھا انجام ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مال کا، اس پیسے کی قدر آپ اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس اللہ رب العالمین نے یا جسے اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں نہیں نوازی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مال و دولت اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور اچھی چیز ہیں، لیکن اس کا حصول غلط ہو سکتا ہے، پانے کے جو طریقے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، اور انسان جہاں خرچ کر رہا وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری پراپرٹی، تمہارا مال و دولت، تمہارے بیوی بچے فتنے کا ایک ذریعہ ہیں، آزمائش کا ایک ذریعہ ہیں، بگاڑ کا ایک ذریعہ ہیں۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ بھائی پیسے، بیوی بچے، یہ تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں، یقیناً بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی گمراہی، بگاڑ کا بھی ایک ذریعہ ہیں۔ انسان مال و دولت کمانے کے چکر میں انسان نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتا ہے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھتا ہے، سودی کاروبار میں لگ جاتا ہے اور دوسروں کے حق تلفی کرتا ہے، بس پیسے اکٹھے ہونے چاہیے۔ یہی حال اولاد، بیوی بچے کا بھی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اگر بیوی بچوں کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انہی کی وجہ سے انسان اپنا دین بھی بیچ دیتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت پہ نہیں دھیان دیتا ہے، ان کی وجہ سے نہ جانے انسان کیا کر بیٹھتا، اور یہیں پر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری بیوی بچے تمہارے لیے فتنہ، بگاڑ، آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال، تمہارے بیوی بچے تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ہاں یاد رکھو
جو شخص ایسا کرے گا کہ بیوی بچے مال و دولت کے چکر میں اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، دین اسلام کی باتوں سے غافل ہو جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقیناً تو یہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کے لیے ایک بگاڑ، گمراہی، آزمائش کا ایک ذریعہ، فتنے کا ایک ذریعہ ہے، اور میری امت میں بگاڑ یا آزمائش کا ذریعہ مال و دولت ہے۔ آپ معاشرے پر نظر ڈالیں، معاشرے میں غور و خوض کریں کیا ہو رہا کیا جا رہا، آپ دیکھیں اسی پیسے کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹی کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، بھائی بہن کا رشتہ خراب، پڑوسیوں کے معاملات نہیں صحیح، انسان پیسے کی وجہ سے سود خوری کو حلال کر دے رہا ہے، دوسروں کی حق تلفی کر رہا ہے، دوسروں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رہا ہے اسی مال کے حصول کے لیے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، اکٹھا کرتا جا رہا ہے اور دنیا سے وہ سب چھوڑ کر کے رخصت ہوتا ہے۔ پتہ چلتا وہ جو چھوڑ کر کے گیا وہ بہت بے برکتی مال رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی اولاد، اس کی نسلیں بگڑتی جاتی ہے اور اس کو احساس نہیں، وہ اپنی قبر میں ہے۔ کیا فائدہ ملا؟ بس پیسہ اکٹھا کرنے میں انسان لگ گیا، اور 60 70 سال 80 سال چلیں 90 سال مان لیتے ہیں، 90 سال کے اندر اسے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پرستی کا علاج کیا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ کے اندر اپنی بات پیش کر کے گفتگو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا پرستی کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ انسان مال کو نعمت اور آزمائش کا ذریعہ سمجھے، کہ مال و دولت جو اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی آزمائش کا بھی ذریعہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ کی آمدنی مہینے میں لاکھوں کی ہے، آپ کا خرچ کتنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین میں، دین اسلام کی مدد میں آپ کا کتنا خرچ ہے۔ انسان اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے۔ دوسری چیز کہ انسان اخروی نعمت پر نگاہ رکھے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، آخرت کی جو نعمت ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تیسری چیز، انسان آخرت کے حساب کو یاد رکھے، پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ آپ دنیا میں اندازہ کریں، آپ کا سگا بھائی یا والد یا بیٹا کوئی بھی اگر حساب کتاب آپ سے مانگ لیتا ہے، آپ کا پارا گرم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو پائی کا حساب دینا ہوگا کہ آپ کے پیسے کہاں سے آئے اور آپ نے کہاں پہ خرچ کیا۔ چوتھی چیز، انسان استغنا اور کفایت شعاری سے کام لے، قناعت پسندی اختیار کرے، اللہ رب العالمین نے جو اسے نوازا ہے اسی پر وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور اسی طرح سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، مالداری کا مقابلہ نہ کرے، اچھے اعمال کا مقابلہ کرے، نیکی کا مقابلہ کرے، مالداری کا مقابلہ نہ کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ جو ہم سے کمتر ہیں، جو ہم سے غریب طبقہ ہے، ان کو دیکھے اور ان سے سبق حاصل کرے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ اسی طرح سے ایک اہم اور آخری چیز کہ انسان نیکیوں کے موسم کو غنیمت سمجھے، جہاں پہ جہاں پہ عمل مختصر ہے، نیکیاں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ عشر ذی الحجہ کے ایام، ماہ رمضان اور اس طرح کی جو عبادات کے موسم ہے اسے انسان غنیمت سمجھے۔ یاد رکھیے سب سے بڑا ذخیرہ، سب سے زیادہ کام آنے والی چیز آپ کا عمل ہے، اور انسان ان نیکیوں کو، ان موسم کو غنیمت سمجھے۔ آپ بزنس یا تجارت میں دیکھیں، سیزن چلتا ہے، فلاں موقع پہ اتنی آمدنی ہے اور یہ ساری چیزیں، اس میں انسان سال بھر کی محنت کرتا ہے۔ لہذا انسان دین کے معاملے میں بھی اسے حساس رہے، دین کے معاملے میں جو نیکیوں کے مواسم ہیں اسے غنیمت سمجھے اور اللہ رب العالمین کے لیے لگ جائے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادات کو انجام دے اور اس میں خلوص اللہیت پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله